تم برائی نہ کرنا بلکہ تم کہہ دینا انی صائمن، اور اگر ہم نے اس طرح کہہ دیا کہ میں روزے دار ہوں، یہ ریاکاری میں داخل نہیں ہے۔ اس لیے داخل نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو برائی سے بچانے کے لیے کہا ہے، باقی نیت اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ نیت میری کیا ہے انی صائمن کہنے سے، میں روزے دار ہوں، یہ کہنے سے میری نیت کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آیا میں ریاکاری کے لیے کہہ رہا ہوں یا پھر جو ہے میں سامنے والے کو برائی سے بچانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ تعالیٰ جل شانہ زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان تمام چیزوں سے، ان گندی باتوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرمایا کہ فسق و فجور نہ کرے، جہالت کے کام نہ کرے، اور اگر تم سے کوئی لڑے یا گالی گلوز کرے تو تم کہہ دو انی صائم والذی نفسی بیدہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو بدبو آتی ہے، روزے دار کی منہ کی بدبو، یہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آیا اس کا تعلق دنیا سے ہے یا آخرت سے؟ بعض اکابر فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق آخرت سے، یعنی قیامت کے دن روزے دار کی منہ کی بدبو اللہ جل شانہ کو خوشبو اور مشک سے زیادہ پسندیدہ ہوگی۔ اور اس پر مثال دی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شہید کا خون وہ رنگ تو اس کا سرخ ہوگا، الدم لون الدم والریح ریح المسک، شہید کا رنگ خون کا جو ہے وہ تو خون ہی کا رنگ ہوگا، لیکن اس میں سے مشک کی خوشبو آتی ہے، چونکہ اس کا تعلق قیامت سے ہے۔ اسی طرح وَلَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ، اس کا تعلق بھی قیامت سے ہے کہ قیامت کے دن جو انسان روزے دار ہے دنیا میں، اس کے منہ کی بدبو اللہ تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ لیکن جمہور علماء فرماتے ہیں کہ اس کا تعلق دنیا سے، اس لیے کہ قیامت میں کہاں یہ بھوکا ہوگا، قیامت میں یہ پیاسا کہاں ہوگا، یہ تو دنیا میں بھوکا ہے، یہ دنیا میں پیاسا ہے۔ تو دنیا میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایک بدبو اٹھتی ہے، یہ بدبو سے متعلق کہا گیا کہ یہ میرے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ علماء نے اس سلسلے میں بحث فرمائی۔ حضرت الامام محمد ابن ادریس الشافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی روایت کی بنیاد پر فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں مسواک نہ کرے، اس لیے کہ اللہ کو جب منہ کی بدبو پسند ہے تو ہم مسواک کر کے اللہ کی پسندیدہ چیز کو ختم کر رہے ہیں۔ لیکن حضرت الامام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بدبو سے مطلب منہ کی بدبو نہیں، پیٹ سے اٹھنے والی بدبو مراد ہے۔ منہ کی بدبو مسواک کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس لیے حنفیہ کے وہاں مسواک کرنے کی اجازت ہے، چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، قبل الظہر ہو یا بعد الظہر ہو، صبح ہو یا شام ہو، ہر وقت مسواک کرنے کی اجازت ہے۔ اور یہاں جو بدبو ہے روایت میں وہ پیٹ سے اٹھنے والی بدبو ہے، وہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ آیا اس کا مطلب کیا ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جیسے دنیا والوں تم کو خوشبو پسند ہے، اللہ کو روزے داروں کی منہ کی بدبو پسند ہے۔ آپ انداز لگائیں، مجھے اور آپ کو خوشبو پسند ہے تو اللہ کو روزے داروں کی منہ کی بدبو پسند ہے۔ کتنا اونچا مقام ہے صائمین کا، روزے داروں کا۔ اس لیے ہم تعالیٰ جل شانہ نے جنت کے جو دروازے بنائے ہیں ان دروازوں کے نام ہے، کسی کا نام ہے باب الصلاۃ، کسی کا نام ہے باب الزکاۃ، کسی کا نام ہے باب الحج۔ یہ سب دروازے ہیں۔ جیسے دنیا میں ہم نام رکھتے ہیں باب قاسم اور فلاں اپنے رشتہ داروں کے، اپنے اکابر کے، اپنے بزرگوں کے نام پر دروازوں کے نام رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح جنت کے دروازوں کے نام رکھے۔ اس میں ایک نام رکھا ہے باب الریان۔ یہ باب الریان وہ ہے جہاں سے روزے دار داخل ہوں گے جو کثرت سے روزہ رکھنے والے ہیں، جن کی زندگیاں روزے کے ساتھ گزر رہی ہیں، جن کے دن میں اکثر روزے ہوا کرتے ہیں، وہ لوگ باب الریان سے داخل ہوں گے۔
تو یہاں تشبیہ دینا ہے کہ اے دنیا والو، جیسے تم لوگوں کو خوشبو پسند ہے، تمہارے رب کو جو ہے وہ روزے دار کی منہ کی بدبو پسند ہے، اور اتنی پسند ہے جیسے تمہیں مشک و عنبر پسند ہے، اسی طرح حق تعالیٰ جل شانہ کو مشک و عنبر کی طرح اس کی بدبو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے سب سے افضل عبادت روزے کو قرار دیا، سب سے افضل عبادت روزہ۔ صحیح شریف میں روایت ہے، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ مجھے کوئی مخصوص عمل بتا دیجئے، مجھے کوئی خاص عمل بتا دیجئے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، فرمایا خوب روزے رکھا کر، اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اس روایت کی بنیاد پر علماء نے، یعنی بعض علماء نے روزے کو سب سے افضل عبادت قرار دیا، اگرچہ جمہور علماء کرام فرماتے ہیں کہ سب سے افضل نماز ہے، سب سے افضل نماز ہے، لیکن بعض علماء نے ان روایات کی بنیاد پر روزے کو افضل قرار دیا۔ تو بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑائی کرے یا تم سے جھگڑا کرے یا گالی گلوچ کرے تو تم اس کو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روزے دار کے منہ میں وہ خوشبو پیدا کر دے گا کہ دنیا کا مشک و عنبر کوئی حیثیت نہیں رکھے۔ یہ روزے دار کے منہ کے اندر سے خوشبو آئے گی، لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میری بیٹیوں، میرے بزرگوں، جبکہ روزہ بھی روزہ، جبکہ ہم نے غیبت سے اسے نہ چیرا، برائیوں سے نہ فارا، گالی گلوچ سے پامال نہ کیا، گندی باتوں سے اس کو پامال نہ کیا، اور روزہ رکھ کر کے اپنی آنکھوں کے گناہوں سے اپنے بدن کو ملوث نہ کیا۔ جیسے موبائل کی دنیا میں روزہ رکھ کر انسان اپنی آنکھوں، اپنے دماغ کو، اپنے دل کو گندے خیالات میں ڈالتا ہے، جب ان تمام چیزوں سے انسان پاک رہے گا تو پھر اس موقع پر وہ روزہ ہوگا، اور جب وہ روزہ ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسند ہے۔ آگے فرمایا یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے اس بندے نے میری وجہ سے کھانا چھوڑا، میری وجہ سے پینا چھوڑا، اور میری وجہ سے شہوت کو چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اس لیے کہ نماز شان تواضع ہے، اور اللہ تواضع سے پاک ہے۔ انسان اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتا ہے، جو انسان کے بدن کا سب سے اعلیٰ جز ہے، یہ سجدے میں ڈال دیتا ہے، اسے اعلیٰ جز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہمارے وہاں کہاوت ہے، جب کسی کو ذلیل کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو ناک رگڑتا کر دیا، یہ اعلیٰ درجے کی ذلتی ہو گئی اس کی۔ تو انسان نے اپنے ناک اور پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے تواضع اختیار کیا، عاجزی اختیار کی، انکساری اختیار کی، تو نماز دلیل تواضع ہے، اللہ تواضع سے پاک ہے۔ اس لیے اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ حج نہیں کرتا، اس لیے کہ حج یہ مکان کا ہو رہا ہے، اور جب مکان ہی مکین کا ہے تو وہ مکین اس مکان کا طواف کیوں کرے گا؟ وہ اللہ اس مکان کا طواف کیوں کرے گا؟ جب مکان ہی اسی مکین کا ہے تو وہ حج کیوں کرے گا؟ وہ عمرہ کیوں کرے گا؟ اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنا خزانہ ساری دنیا کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میری مالداری کا 40واں حصہ میں دوں گا، وہ تو یہ کہتا ہے کہ ایک میدان میں آدم سے لے کر قیامت تک کے لوگ جمع ہو جائیں، انسوں و جنوں، انسان اور جنات سب کے سب، جو مر گئے اور جو آنے والے ہیں اور جو موجود ہیں، وہ سارے جمع ہو جائیں اور ایسی 10 دنیا مانگے، ایک دنیا نہیں، ایک شہر نہیں، ایک مکان نہیں، ایک بستی نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک قصبہ نہیں، ایک شہر نہیں، ایک صوبہ نہیں، ایک ملک نہیں، ایسی 10 دنیا مانگے۔
اللہ کہتا ہے میں ہر ایک کو ایسی 10 دنیا عطا کروں، پھر بھی میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالا جائے، اس کے ساتھ کتنا پانی ہوا کرتا ہے، اتنی بھی میرے خزانے میں کمی نہیں آئی۔ اس نے اپنے خزانے کو صاف ظاہر و باہر کر دیا ہے، وہ کیوں 40واں حصہ نکالے گا؟ اس نے تو زمین کو انسان کے تابع بنا دیا، آسمان کو انسان کے تابع بنا دیا، آفتاب کو انسان کے تابع بنا دیا، مہتاب کو انسان کے تابع بنا دیا، ہواؤں کو انسان کے تابع بنا دیا، ساری چیزوں کو انسان کے تابع بنا دیا۔ بھلا وہ کیوں زکوٰۃ کا مسئلہ اس کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زکوٰۃ نہیں دیتا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہاں میں تم کو موجودہ حالات کے سلسلے میں سناؤں۔ یہ رمضان آ گیا اور اس رمضان میں سفراء گشت کرتے تھے، کوئی مدرسے والا آ رہا ہے، کوئی مسجد والا آ رہا ہے، کوئی مکتب والا آ رہا ہے، آپ کے دروازے پر دستک دیتا تھا اور آپ کے بھاؤں اور منہ چڑھتے تھے، ہماری پیشانیوں پر بل آتے تھے۔ کوئی غریب آتا تھا، کوئی بیوہ آتی تھی تو ہماری پیشانی اور منہ پہ بل آ جاتے تھے اور ہم اس پر غصے ہو جاتے تھے اور ہم کہتے تھے روزے کے وقت میں کیسے آ گئے، ہمارا سونے کا وقت ہے۔ اللہ نے وہ حالات پیدا کر دیے کہ اب کوئی نہیں آ رہا ہے، اللہ ہم کو کہہ رہا ہے جاؤ تم ہی تلاش کر کے دو۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے مال پر غرور اور اطراحت نہ کیا کرو، اپنے مال پر اطراحت نہ کیا کرو۔ قارون کے خزانے پر قارون کو اطراحت تھی اور کچھ لوگوں نے قارون کے خزانے کو دیکھ کر مانگا بھی تھا۔ قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے، قارون کا جو خزانہ تھا اس وقت کچھ دنیا کی محبت والے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں بھی ایسا خزانہ دے دیں۔ اس وقت کے اللہ والوں نے، اس وقت کے بزرگوں نے ان لالچ کرنے والوں کو اور قارون کے خزانے کو دیکھ کر لالچ اور حرص کرنے والوں کو یہ کہا تھا کیا تم اس فانی دنیا کو مانگ رہے ہو جس کے پیچھے جہنم ہے، جس کے پیچھے ہلاکت ہے، جس کے پیچھے اللہ کی ناراضگی ہے، جس کے پیچھے بربادی ہے، اس کو مانگ رہے ہو؟ بلکہ خود قارون کو خطاب کر کے اللہ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں خود قارون کو کہہ رہا ہے وَابْتَغِ تلاش کر فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو اللہ نے تجھ کو دولت دی، جو اللہ نے تجھ کو مال دیا، اس مال اور دولت کے ذریعے سے آخرت کو تلاش کر، دنیا کے حرص و ہوس میں مت جا، آخرت کو تلاش کر، یعنی اس کی سخاوت سے، اس کی زکات سے، اس کے صدقے سے، اس کے عطیہ اور للہ سے اللہ کی رضا کو تلاش کر، آخرت کو تلاش کر۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو نہ بھول تیرے دنیا کے حصے کو۔ مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں جتنا لکھا ہے وہ تیرے پاس رہے گا۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تو بھی اس طرح حسن سلوک کر جیسے اللہ نے تجھے دیا ہے۔ احسن اللہ الیک، جیسے اللہ نے تیرے ساتھ اس نے سلوک کیا، لیکن اس نے اپنے مال پر غرور، تکبر، اطراحت، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں سازشیں، موسیٰ کو بدنام کرنے کے لیے فاحشہ عورت کو کھڑا کرنا اور اپنی دولت کو غلط کام میں استعمال کرنا، ایسے غلط کام میں استعمال کرنا کہ نبی کو پامال کرنے کے لیے، نبی کو ذلیل کرنے کے لیے، نبی کی شریعت کو بدنما اور داغ لگانے کے لیے ایک فاحشہ عورت کو کھڑا کرنا اور اس کے پیچھے دولت کو لگانا۔ قرآن کا یہ واقعہ کہہ رہا ہے اگر اللہ نے تم کو دولت دی اور دولت کو تم نے غلط استعمال کیا تو پھر سمجھ لو قارون کو زمین میں دھسایا ہے، لیکن کہیں ہمیں مرنے کے بعد اللہ زمین میں نہ دھسا دے۔ اللہم احفظنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ایک وقت تھا کہ ہم منہ چراتے تھے، ہماری پیشانی پر جھنڈے والوں سے، بیچاروں سے، مدرسے والوں سے، بیواؤں سے، غریبوں سے ہماری پیشانی پر بل آتا تھا۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اب تعالیٰ نے ان بل لانے والوں سے متعلق فرمایا یوم یعما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ تعالیٰ جہنم میں جب داغے گا، اس کے فرشتے داغیں گے تو سب سے پہلے پیشانی پر
اور پیشانی کے بعد پہلو میں، اور تیسرے نمبر پر وظہور ہو، پشت میں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب انسان کے پاس کوئی سائل، کوئی غریب، کوئی ضرورت مند، کوئی حاجت مند، کوئی مدرسے والا، کوئی جو ہے بیچارہ غریب آ کر کے سوال کرتا ہے تو سب سے پہلے پیشانی پر بلاتا ہے، اس کے بعد یوں پہلو پھیرتا ہے، اس کے بعد پشت بتاتا ہے۔ اللہ نے اسی ترتیب سے بیان فرمایا، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا، یہ وہ تمہارا خزانہ ہے جس کو تم نے جمع کیا تھا، چکھو تم اس کو، فذوقوا ما کنتم تکنزون، جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ تو لالچی لوگوں نے، حریصوں نے اس قارون کے خزانے کو دیکھ کر دنیا کی حرص و لالچ کی، اس وقت کے اللہ والوں نے منع کیا کہ ایسی لالچ نہ کرو، اللہ سے ملنے کی لالچ کرو، اللہ کی تمنا کرو، مناجات کرو، اللہ سے دعا کرو، ذکر کرو، اس میں جو لذت ہے وہ قارون کے خزانے میں نہیں۔ ہمارے حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے جو بہت ہی لذت لے کر کے پڑھا کرتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں، اہل دنیا کو عیش آب دل دیا، اہل دنیا کو عیش آب دل دیا، اللہ نے اپنے دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ جو دنیا کے خواہش مند، جو خواہشات کے خواہش مند ہوتے ہیں، ان کو آب و گل کی محبت دے دیتا ہے، دیواروں کی محبت، پیسوں کی محبت، دنیا کی محبت اللہ یہ دے دیتا ہے، کبھی حسین لڑکیوں کی محبت اللہ یہ دیتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کو اپنا درد دیتا ہے۔ اس کے دل میں اللہ کی مایا ہوا کرتی ہے، اللہ کی محبت ہوا کرتی ہے، اس کو تلاوت قرآن میں مزہ آتا ہے، ذکر میں مزہ آتا ہے، اللہ سے مناجات کرنے میں، اللہ سے دعا کرنے میں، مانگنے میں، آنسو بہانے میں اللہ کے سامنے مزہ آتا ہے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ حقیقت یہ ہے، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ انگریز کے زمانے میں جب کسی کو پھانسی کا حکم ہوتا تھا تو پھانسی سے 1 مہینہ پہلے اس کو سیر و تفریح کے لیے لے جاتے تھے، حکومت کی گاڑی میں، اچھی گاڑی میں، کہ اس کو باغ کا سیر و تفریح کرا دو، اس کو سمندر کا سیر و تفریح کرا دو، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ، اس لیے کہ 1 مہینے کے بعد اس کو پھانسی ہونے والی ہے، اس کو اچھے سے اچھا کھانا کھلاؤ اور سیر و تفریح کراؤ۔ تو وہ پھانسی پر چلنے والا کہا کرتا تھا، تمہارا کھانا تمہیں مبارک، اور تمہاری سیر و تفریح تمہیں مبارک، تمہاری گاڑیاں تمہیں مبارک، تمہارے دسترخوان تمہیں مبارک، جس کے بعد پھانسی ہے، اس میں لذت کہاں سے آ سکتی ہے؟ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، تصور کرو اے انسانوں تصور کرو کہ تمہارے آگے بھی اللہ کی پھانسی ہے، جس کو موت کہا جاتا ہے، جس کو سب کو مرنا ہے، اس دنیا سے سب کو جانا ہے، وہ موت یقینی بات ہے، اور جس کے آگے موت ہے، پھانسی ہے، موت کی شکل کے اندر، بھلا اس کو اس فانی دنیا کی لذت کیسے حاصل ہو سکتی؟ اس کا دل کیسے اس طرف جائے گا، بلکہ اس کا دل اللہ ہی کی طرف چلے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ زکات نہیں دیتا، اللہ روزہ نہیں، اللہ جو ہے نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ حج نہیں کرتا، لیکن ہاں اللہ کی صفت ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا، وہ پانی نہیں پیتا، وہ بیوی سے پاک، وہ اولاد سے پاک، وہ خواہشات سے پاک، وہ ان تمام چیزوں سے پاک۔ اس بندے نے کہا، باری تعالیٰ میں بھی تیری تھوڑی نقالی کر لوں، میں تیری تھوڑی سی نقل اتار لوں۔ دنیا کا دستور ہے کہ شاگرد کبھی کبھی اپنے استاذ کی نقل اتارتا ہے، استاذ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ شاگرد کبھی کبھی اپنے شیخ کی نقل اتارتا ہے تو شیخ کو بھی اچھا لگتا ہے۔ بیٹا کبھی باپ کی نقالی کرتا ہے، باپ کو بھی اچھا لگتا ہے کہ میرے والد یوں بولتے ہیں، میرا شیخ یوں بولتا ہے، میرا استاد اس طرح بولتا ہے۔ تو بہرحال جب دنیا میں نقالی کو شیخ، استاد اور باپ پسند کرتا ہے، تو بندہ جب اللہ کی نقالی کرتا ہے، اللہ کو بھی بہت پسند آیا کہ اچھا میں تو دائمی کھانے سے پاک، میں دائمی پینے سے پاک، میں دائمی شہوتوں سے پاک، لیکن میرے بندے تو نے ٹیمپرری طور پر، تو نے وقتی طور پر صبح سے شام تک، صبح صادق سے غروب آفتاب تک میری نقالی اتاری اور کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا اور شہوتوں کو چھوڑ دیا۔ اسی کو حدیث قدسی میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک کے ذریعے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں
کہ یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی الصیام لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میری نقالی اتاری ہے اس نے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب میری نقل اتاری ہے تو یہ نقل مجھے بہت پسند ہے، اس لیے میں اس کا بدلہ خود عطا کروں گا، وانا اجزی بہ، میں خود بدلہ عطا کروں گا۔ نماز کا بدلہ فرشتے دیں گے، روزوں کا زکوٰۃ کا بدلہ فرشتے دیں گے، حج کا بدلہ فرشتے دیں گے، لیکن روزوں کا بدلہ تعالی جل شانہ اپنے ہاتھوں سے عطا کرے گا۔ آیا اپنے ہاتھوں سے دینے کا مطلب کیا ہے؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کا ثواب متعین ہے 10 سے لے کر 700 اور اس کے اوپر اخلاص، لیکن 700 ضعف اللہ تعالیٰ نے ایک عدد بیان فرمایا، زکوٰۃ کے باب میں یہی فرمایا، حج کے باب میں یہی فرمایا، لیکن روزوں کے باب میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب والصابرون الصائمون، اللہ تعالیٰ صائمون کو، صابرون کو، صبر کرنے والوں کو، روزہ رکھنے والوں کو بے حساب ثواب عطا کرے گا۔ تو وَأَنَا أَجْزِي بِهِ کا مطلب یہ ہے کہ ساری عبادتوں کا ثواب گنتی سے دیا جائے گا، لیکن روزے کا ثواب بے حساب دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا، اور کیوں نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی نقالی اتاری ہے۔ اب تعالیٰ جل شانہ کی صفات کو بندے نے اپنایا ہے، صبغت اللہ کے اندر یہ رنگ گیا ہے، اللہ کے رنگ میں یہ رنگ گیا ہے، تو جو اللہ کے رنگ میں رنگ گیا اس کی صفات کو اپنایا اور اپنے اندر ان صفات کو زندہ کیا، اب تعالیٰ جل شانہ اس کو کیسے عطا نہیں کرے گا؟ اس لیے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا خود بدلہ ادا کروں گا، والحسنۃ بعشر امثالھا، فرمایا ادھر نیکیوں کا مسئلہ تو یہ ہے کہ 10 گنا ہے، لیکن موطا امام مالک کی روایت ہے کہ روزے کا بدلہ بے حساب ہے، اور میں نے قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے انما یوفی الصابرون اجرهم، اور صابرون کی تفسیر مفسرین نے صائمون سے فرمائی۔ اس کا مطلب اب تعالیٰ جل شانہ بے حساب ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب روایت کا مطلب جو میں نے پڑھا کہ جس کا رمضان صحیح سالم گزرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں، غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں، گندی زبان استعمال کرنے سے، جھوٹ سے۔ ہم نے بہت جھوٹ بولا، ہم نے بہت بے حیائی کے کلمات بولے، ہم نے بہت غیبتیں کی، ہم نے بہت چغلیاں کی، ہم نے لوگوں کے خلاف بہت پروپیگنڈے کی، میرا قلم بھی گندا چلا، میرا ہاتھ بھی گندا چلا، میری زبان بھی گندی چلی، میرا رب ناراض ہو گیا، اور اتنا ناراض ہوا کہ رمضان کا چہل پہل نظر نہیں آتا۔ وہ رب اتنا ناراض ہے کہ رمضان کا چہل پہل نظر نہیں آتا۔ کہاں ہے وہ حفاظ کرام کی گنگناہٹ اور وہ آوازیں اور وہ صدائیں اور وہ تلاوت قرآن، اور کہاں ہے وہ مسجدوں کے اندر افطاری کے شور و غل، اور کہاں ہے وہ مسجدوں کے اندر تلاوت قرآن کے لیے صبح سے شام تک قرآن لے کر بیٹھنے والے، اور وہ آواز کی چہچہاہٹ اور مسجدوں کی آبادی، اور ہر وقت جو ہے تہجد سے لے کر تراویح کے اختتام تک مسجدوں کا بھرا رہنا۔ اللہ ہم سے اتنا ناراض ہوا کہ جب اختیار سے مسجدوں میں نہیں گئے تو اللہ نے ہمیں اضطرارً اپنی مسجدوں میں جانے سے روک دیا۔ میرے بھائیوں، رمضان اس لیے آیا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے پھر میں خیر و برکت لے کر آیا ہوں، پھر میں وہی رحمتیں لے کر آیا ہوں، پھر میں وعیدکم من النار لے کر کے آیا ہوں، میں آزادی عن النار اور جہنم سے خلاصی لے کر آیا ہوں۔ اے لوگو، اگر اب بھی تم نے اپنے گھروں میں اپنے رب کو منا لیا، اپنے اللہ کو منا لیا، اپنے مالک کو منا لیا، رو کر توبہ کر لی، استغفار کر لیا، توبہ اور استغفار میں فرق ہے، توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے ماضی میں ندامت، یعنی جو کام ہو چکا اس پر ندامت، اور استغفار کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ استغفار کا تعلق اگلے زمانے سے ہے، توبہ کا تعلق ماضی کے ذریعے سے ہے۔ توبہ کی جائے، استغفار کیا جائے، اور اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی جائیں، گناہوں کو چھوڑو، معاصی کو چھوڑو۔ افسوس صد افسوس، ساری دنیا کو لپیٹنے والی یہ بلا، ساری دنیا کو لپیٹنے والی یہ وبا، ساری دنیا کو لپیٹنے والی یہ مصیبت، اور ساری دنیا کو اپنے اندر لے لینے والی یہ بیماری،
جس کی دوا آج تک نہیں مل سکی، اور سارے کے سارے ٹیکنالوجی اور سارے کے سارے اطباء اور سارے کے سارا میڈیکل اور سارا کا سارا سائنس فیل ہو گیا، اور یوں کہتا ہے کہ ابھی تک اس کا ویکسین ہم کو نہیں ملا۔ اگرچہ حدیث میں اللہ نے یوں فرمایا میں کوئی بیماری نہیں اتارتا مگر اس کے ساتھ اس کی دوا بھی اتارتا ہوں، یقیناً اس نے اس کی دوا اتاری ہے، لیکن نہ میڈیکل وہاں پہنچ سکی، نہ سائنس وہاں پہنچ سکی، نہ دنیا کی ٹیکنالوجی وہاں پہنچ سکی۔ کیوں نہیں پہنچی؟ اس لیے کہ جو اللہ دوا کے بتانے پر قادر ہے وہ جہالت میں رکھ کر کے ساری سپر طاقت کو اپنے سامنے گھٹنے ٹکوا رہا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتوں نے گھٹنے ٹیک دیے، ساری سائنس ٹیکنالوجی نے گھٹنے ٹیک دیے، اور سب کے سب عاجز آ گئے اور کہہ رہے ہیں اس کی کوئی دوا ابھی تک نہیں میسر ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں، چھوڑیے یہ دنیا کی باتیں، یہ تو ساری دنیا کی کہانیاں ہیں۔ میری آپ کی ہماری اپنی کہانیاں یہ ہیں کہ ہم اپنے مسجدوں سے، ہم اپنے تراویح کی گنگناہٹوں سے، ہم اپنی تلاوتوں سے، ہم اپنی آہتوں سے، ہم اپنی افطاری کے شور و گل سے، ہم اپنی وہ چہل پہل سے، ہم اپنی وہ خوشیوں سے آج وہ لذتوں سے محروم ہو چکے ہیں جو رمضان کی ہونی چاہیے۔ لیکن پھر بھی یہ رمضان ہمیں کہہ رہا ہے میں وہی رحمتوں والا ہوں، میں وہی مغفرت والا ہوں، میں وہی اتقم من النار ہوں، وہی مولا کی طرف سے پھر میں آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں تاکہ دوبارہ اے مسلمانوں تم اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور رجوع ہو کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اور اپنے روزے کو صحیح کر لو، اور اس کو ڈھال بنا دو، اس کو سترا بنا دو، حفاظت کا ذریعہ بنا دو، معاصی سے بچا لو اپنے آپ کو، غیبتوں کے ذریعے سے، جھوٹ اور چغلی کے ذریعے سے، مارکیٹ میں فریب اور دھوکہ دے کر اپنے روزوں کو نہ فارو، فسق و فجور کے ذریعے سے اپنے روزوں کو ویران اور برباد نہ کرو، اور صحیح طور پر روزہ رکھنے والے بن جاؤ۔ اگر تمہارا یہ روزہ اس طرح ہوا تو اس صورت میں تمہارا رمضان خوشگوار گزرا، اور جو رمضان خوشگوار گزرا وہ متقون بنا، اور جو متقون بنے گا اس کا سال بھی خوشگوار گزرے۔ میں نے آج کی اس مجلس کے اندر اس روایت کے منفی پہلو کو ذکر کیا ہے۔ منفی پہلو کا مطلب جن کاموں کو ہمیں رمضان میں نہیں کرنا ہے میں نے ان کو ذکر کیا ہے۔ میں انشاءاللہ کل کی مجلس کے اندر میں اس باتی پہلو کو ذکر کروں گا، مثبت پہلو کو ذکر کروں گا کہ ہمیں اس مہینے میں کیا کرنا ہے، نہیں کرنا ہے۔ وہ تو روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، چغلی نہ کرو، غیبت نہ کرو، فسق و فجور نہ کرو، برائیاں نہ کرو، اور لعن طعن نہ کرو، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، ہماری ذات کسی کو تکلیف پہنچنے کا ذریعہ نہ بنے، ہماری ذات کسی کو تکلیف پہنچنے کا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے مواسات کا حکم دیا۔ مواسات کا معنی غمخواری کرنا، تو غمخواری جب کرنا ہے تو ایذا نہیں پہنچانا چاہیے، اس کا منفی پہلو نکلا۔ ہماری ذات کسی کو ایذا پہنچانے کا ذریعہ نہ بنے۔ یہ تمام کام سے جب ہم رکیں گے تب ہمارا روزہ ہوگا، اور اگر ان تمام کاموں سے ہم نے اپنے آپ کو نہیں روکا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ بھوک بھی برداشت کی، پیاس بھی برداشت کی، دھوپ بھی برداشت کی، کانٹے بھی گلے میں چوبے، دن بھر پریشان بھی رہے، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت ہی ملی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میرے بزرگوں اور میری بیٹیوں، میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے آج پہلی مجلس کے اندر کہ اپنے روزوں کو گناہوں سے خراب نہ کریں، اپنے روزوں کو گناہوں سے خراب نہ کریں۔ غیبتوں سے، خصوصاً عورتوں کا مزاج غیبتوں کا ہوتا ہے، اپنے روزوں کو غیبتوں سے خراب نہ کریں۔ حق تعالی جل شانہ و امن والہ ہمارے مبارک مہینے کو ہمارے لیے بہت مبارک فرمائے۔ اللہ کے حبیب کی دعا ہے اللہم سلمنا لرمضان وسلمہ رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رمضان کو خوشگوار بنا دے اور رمضان کو ہمارے لیے خوشگوار بنا دے۔ یہ اتنی جامع دعا ہے۔ وتسلمہ منا متقبلا، اور اے اللہ ہماری طرف سے اس رمضان کے اعمال کو اتنے بہتر بنا کہ جو تیرے دربار میں قبول ہو جائے۔ قبول تبھی تو ہوں گے جبکہ وہ گناہوں سے پاک، تبھی تو روزہ قبول ہوگا، تبھی تو تراویح قبول ہوگی، ورنہ پھر اس سے کیا فائدہ۔ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اپنی رمضان کو صحیح معنی میں
رمضان بنانے کی. رمضان کا معنی ہوتا ہے جل جانا. جل جانا مطلب یہ ہے اپنے گناہوں کو جلا دو, اپنی خواہشات کو جلا دو. مجھے ایک حدیث یاد آئی بہت وقت کے بعد, بخاری شریف کی روایت ہے. معاصی سے بچنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد اکبر قرار دیا. معاصی سے بچنا جہاد اکبر, بہت بڑا جہاد. آخر اس کو جہاد اکبر کیوں کہا؟ جبکہ جہاد تو وہ ہے جو میدان میں انسان جاتا ہے. وہ جہاد گناہ سے بچنا, معاصی سے بچنا, شراب سے بچنا, زنا اور جوا سے بچنا, حرام لقموں سے بچنا. ایک انسان دن پر روزہ رکھتا ہے, سود کے پیسوں سے وہ افطار کرتا ہے, دھوکے دے کر تجارت کرتا ہے اور ان پیسوں سے افطار کرتا ہے, رشوت کے پیسوں سے افطار کرتا ہے, ناحق کے پیسوں سے افطار کرتا ہے, تو اس کے لیے جائز نہیں. ان معاصی سے بچنے کو کیوں جہاد اکبر کہا؟ اس کی وجہ یہ حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس جہاد میں تو ایک مرتبہ جان جاتی ہے, اور معاصی سے بچنے میں بار بار نفس کو قتل کرنا ہوتا ہے. تو ساری زندگی نفس کو قتل کرنا یہ جہاد اکبر ہے. اپنے نفس سے لڑے, اپنے نفس کا مقابلہ کرے, جو گندگیوں کی طرف لے جا رہا ہے, جو برائیوں کی طرف لے جا رہا ہے, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اللہ جل شانہ اس مبارک مہینے کو جو رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہمارے اوپر آیا ہوا ہے, اللہ رحمتوں والا بنا دے, برکتوں والا بنا دے, مغفرت والا بنا دے, اور حق تعالی جل شانہ تمام طرح کے شرور اور فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں. بہت سی جگہوں سے پروگرام کے سلسلے میں فون آتے رہے. میں آج کی پہلی مجلس میں اس کی طرف اشارہ کر دوں, اس لیے کہ ہر ایک کے لیے مستقل طور پر وقت دینا میرے لیے مشکل ہے. رمضان کا مبارک مہینہ تو عبادت کا مہینہ ہے, تلاوت کا مہینہ ہے, اللہ کو یاد کرنے کا مہینہ ہے. ہر وقت ہر ایک کے لیے وقت نکال کر بیان دینا نہیں ہو سکتا. تاہم محبین, محبوبین, چاہنے والے, محبت کرنے والے, پیار کرنے والے اور دل سے چاہنے والے لوگوں کا بہت تقاضا ہوا. بہت ساری مساجد سے جو ہے فون آئے. مثلا UK کے اندر دیوسبری مسجد زکریا سے ہمارے مولانا جنید صلی اللہ علیہ وسلم پر فون. پریسٹن کی قوت اسلام مسجد سے خود مجھ پر اس کا فون. اسی طرح اور بھی UK کی مساجد سے, اسی طرح کینیڈا میں مسجد ابو بکر سے حضرت مولانا قاسم صاحب جو وہاں کے شیخ الحدیث اور امام ہیں. اس کے علاوہ مسجد مارکم سے ہمارے جناب مجاہد صاحب انصاری, اسی صاحبہ اوپر مسجد سے ہمارے بشیر بھائی اور وسیم صاحب, اور ان کے علاوہ بہت سارے احباب جن کی درخواستیں آئی, اسلم مداد صاحب, اور ان کے علاوہ بہت سے لوگوں نے اس سلسلے میں کہا کہ بھائی ہم اپنی مسجدوں میں تیرا پروگرام رکھنا چاہتے ہیں اور تیری شرکت چاہتے روحانی طور پر. جسمانی طور پر تو نہیں جا سکتے, لیکن کہا روحانی طور پر. تو یہ پروگرام جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہر مسجد سے نشر ہوگا. میں ان تمام محبین و محبوبین اور چاہنے والوں کو دل سے دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالی جل شانہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. اور آپ نے میرے ساتھ اس محبت کا ثبوت پیش کیا اور دین کی بات کو سننے کے لیے اس عاجز کو, یا اسی طرح مولانا جنید صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے درخواست کی, اسی طرح یہ ہمارے فیصل صاحب, ان کے اوپر بہت سو کے میسیج آئے, بہت سے لوگوں نے کہا, اور اس طرح کے میسیجز آئے. میں آپ تمام ہی محبین و محبوبین کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ نالائق کو, مجھ عزیز کو جو ہے دین کی بات سننے کے لیے پسند کیا. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری امت مسلمہ جہاں جہاں ان باتوں کو سن رہے تعالیٰ جل شانہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے, سب کو بہترین بدلہ عطا فرمائے, سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. اس مبارک مہینے کے اندر ہم تمام کو خیر و برکت کے ساتھ اپنے روزوں کو رکھنے کی, معاصی سے بچ کر اپنے رمضان کو گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.
برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل، جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأغفرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا. اللهم اجعله شهر عز للإسلام وللمسلمين. اللهم اجعله شهر عز للإسلام وللمسلمين. اے اللہ اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے فتح کا ذریعہ بنا دے، عالم اسلام کے لیے فتح کا ذریعہ بنا دے۔ الہ العالمین اس مہینے کو ہمارے لیے مبارک فرما اور ہم کو اس مبارک مہینے کے اندر خوب عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما، ہمیں تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمیں نمازوں کی لذت عطا فرما، ہمیں تراویح کو شوق اور ذوق کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بشاشت کے ساتھ قرآن شریف کو سننے کی توفیق عطا فرما، اس کی تلاوت کا شوق عطا فرما، نمازوں میں لذتیں عطا فرما، سجدوں میں سرور عطا فرما۔ اے الہ العالمین اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ تیری رحمتیں جہاں اتر رہی ہے ان بلاؤں کو دور فرما دے۔ مولا بلا اور رحمت جمع نہیں ہو سکتی، اللہ بلا اور رحمت جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ جب تیری رحمت نازل ہو رہی ہے تو تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، ان بلاؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ان بلاؤں کو دور فرما دے، ان مصیبتوں کو دور فرما دے، ان وباؤں کو دور فرما دے، ان بیماریوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما اور تمام ملکوں کی حفاظت فرما اور ان بیماریوں کو سارے عالم سے ختم فرما دے۔ تجھے تیرے نبی کا واسطہ، تجھے تیرے مبارک مہینے کا واسطہ، مبارک مہینے میں اترنے والی رحمتوں کا واسطہ، اے اللہ تجھے تیری ذات کا واسطہ ہم تجھ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی برکت سے ہم نے جو تیری نقالی کی ہے اس روزے کے ذریعے سے، مولا اس روزے کا واسطہ اگرچہ تیرے دربار میں پیش کرنے کے قابل تو ہے نہیں، لیکن مولا تیرے علاوہ کوئی رب بھی تو نہیں ہے، کوئی مالک و خالق بھی تو نہیں ہے، کوئی پالنہار بھی تو نہیں ہے۔ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی مالک و پالنہار ہے۔ اے اللہ اس نقالی کا واسطہ اور اس روزے کا واسطہ اے اللہ ان بلاؤں وباؤں کو دور فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو معاف فرما، ہماری اولادوں کو، رشتہ داروں کو، اقارب کو معاف فرما، پوری امت مسلمہ کو معاف فرما۔ اے اللہ مدارس مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ختم فرما۔ اے اللہ اس کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ختم فرما۔ مولا یہ ہمارے اکابر کا دیا ہوا کام ہے، یہ تیرے نبی کا دیا ہوا کام ہے، یہ تیرے انبیاء کا دیا ہوا کام ہے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کی حفاظت فرما، اس کے خلاف کرنے والوں کو یا تو ہدایت عطا فرما یا الہ العالمین انہیں توفیق عطا فرما، ان کو سمجھنے کی توفیق و صلاحیت عطا فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے والدین کی، اقارب کی، رشتہ داروں کی، ہمارے مشائخ کی، اساتذہ کی، ہمارے شاگردوں کی اے اللہ مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، ان کی درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ بقید حیات ہے عمروں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہماری تلاوت کو قبول فرما۔ اے اللہ اپنی رحمت کی آغوش میں ہم سب کو ڈھانپ لے اور ہماری مغفرت کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم میں لوگ ہم پر نظر کر کے بیٹھے ہیں اور دعاؤں کے فون کرتے رہتے ہیں، وہ حقیقت میں ہم کو نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تجھے کہہ رہے ہیں۔ اللہ ان سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، سارے مرحومین کی مغفرت فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی بچیوں کے نکاح نہیں ہو رہے اللہ نکاح کا انتظام فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہی ہے انہیں اطاعت کا ذوق عطا فرما، ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق عطا فرما، ماں باپ کے آنسو پوچھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ماں باپ اپنی اولاد کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں
ان ماں باپ کو اپنی اولاد کے حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جن کے ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے اے اللہ ان کی اولادوں کو ایصال ثواب کے ذریعے سے اپنے والدین کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس مبارک مہینے میں جو لوگ خرچ کر رہے ہیں اپنے مال کو، اے اللہ ان کے خرچ کرنے کو قبول فرما، ان کے عطایا کو قبول فرما، جو غریبوں کو کھلا رہے ہیں، جو یتیموں کو کھلا رہے ہیں، جو بیواؤں کو کھلا رہے ہیں، جو مدرسوں کو دے رہے ہیں اللہ، جو مسکینوں کو دے رہے ہیں، جو ضرورت مندوں کو دے رہے ہیں، جو حاجت مندوں کو دے رہے ہیں، اے اللہ جو علماء کا تعاون کر رہے ہیں، علماء کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے عطیات کو قبول فرما، سب کے دینے کو قبول فرما، سب کے صدقات اور زکات کو قبول فرما، سب کے للہ اور عطیات کو قبول فرما، اور آخرت میں اور دنیا میں ان کو بہترین بدلہ عطا فرما۔ اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا